یمن کی ٹاپ لیڈرشپ آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے اور تدفین سے ہو کر واپس آ رہے تھے کہ اسی دوران سعودی عرب کی جانب سے انٹرنیشنل صنعاء ایئرپورٹ جو کہ یمن میں موجود ہے اس پر شدید بمباری کی گئی۔ اس کے جواب میں یمن نے سعودی عرب سے گزرنے والے تمام جہازوں کا راستہ روک دیا۔ ان جہازوں میں پاکستان کے جہاز بھی شامل تھے اور پاکستان کی سپلائی لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سخت پیغام دیا گیا ہے کہ اگر یمن میں حوثیوں کی جانب سے پاکستان کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو ان کے خلاف پاکستان بھی اس جنگ میں شرکت کر سکتا ہے۔ اب نئے باب المندب سعودی عرب سے آنے والا تیل پاکستان کی ایک اہم لائف لائن ہے۔ حوثیوں کی جانب سے اب پاکستان کے آئل ٹینکرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس وقت سعودی عرب میں پاکستانی فوج یمن کے بارڈرز کے نزدیک پہنچ چکی ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس وقت حوثی گورنمنٹ اور یمن کے لوگ آپس میں مل کر احتجاج کر رہے ہیں کہ یمن کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ اسی پس منظر میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع میں امریکہ نے ایران پر حملے دوبارہ تیز کر دیے ہیں۔ کل کے روز امریکہ نے ایران کے متعدد مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران نے جواب میں کویت میں امریکی ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کی جانب سے شپنگ روکنے کی وجہ سے عالمی تیل کی قیمتیں $95 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ آج پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ یہ معاملہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ حوثی براہ راست ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ پاکستان اب تک ایران کے ساتھ سفارتی سطح پر قریبی تعلقات رکھتا ہے۔ اگر حوثی پاکستان کے جہازوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں تو پاکستان بالواسطہ طور پر ایران کے خلاف تنازع میں پھنس سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پہلے دن سے ہی یہ چاہتے تھے کہ خطے کے تمام ملک ایران کے خلاف ہو جائیں۔ پاکستان کے اس سخت جواب کے فوراً بعد ایران کے انٹیریئر منسٹر بھی اسلام آباد میں پہنچ گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان گہما گہمی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پاکستان کے پاس بھی اب کوئی آپشن موجود نہیں رہا کیونکہ اگر یہ اسٹریٹ آف باب المندب بند ہوتا ہے تو پاکستان کی پیٹرول سپلائی لائن کٹ جائے گی۔ دوسری جانب یمن اور ایران کے اوپر بار بار امریکی حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکن ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگزیٹ کا کہنا تھا کہ امریکن فورسز کو فنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں امریکن آرمی کو فنڈ کرنا ہوگا۔ ایران کے تازہ ترین حملوں میں 18 امریکی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی امریکن فوج اور امریکہ کو بہت زیادہ تشویش کر رہی ہے اور وہ جلد سے جلد ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔